دفعہ توبہ ٹوٹی، 70 سے مراد ہے بہت زیادہ، ہو سکتا ہے 200 باری ٹوٹی ہوگا۔ جس آدمی سے 70 دفعہ توبہ ٹوٹی ہو، یعنی ایک دن میں بہت دفعہ ٹوٹی ہو، اور وہ ہر دفعہ توبہ کرے، تو اللہ کی نظروں میں مجرم نہیں ہے۔ ایک گناہ کرے اور پکا ہو جائے، وکھی جیسے سارے کرندے پہن میں کر لیتا کی ہو گیا، یہ بڑا خطرناک جا رہا ہے، یہ نہیں چھوٹے گا۔ لیکن جو گناہ کر کے روتا ہے، ایک آدمی میرے پاس آیا، 2-3 دفعہ آیا، پھر تو ملاقات نہیں رہی، شراب کی عادت تھی، تو اتنے صدمے اور افسوس کے ساتھ مجھ سے کہتا میرے لیے دعا کریں، مجھ سے شراب چھوٹتی نہیں۔ اور ایک دن تو اتنا رویا اس کی چیخیں نکل گئیں۔ تو اس کا معاملہ بہت آسان ہے، اور اگر کوئی توبہ پہ پکا ہو جائے، یہ تو وہ ہے کہ توبہ کرتا ہے توڑتا ہے، کرتا ہے توڑتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر کرتا ہے۔ ایک دفعہ جاوید چودھری صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ تو لوگوں کو گناہوں پہ دلیر بنا رہے ہیں، آپ کا نوکر اگر 3-4 دفعہ غلطی کرے آپ اسے رکھیں گے؟ میں نے کہا چودھری صاحب آپ نے طارق جمیل اور خدا کو ایک بنا دیا۔ میرا تو بیٹا بھی میرے ساتھ جو سلوک کرے گا تو میں کہوں گا میرا پتر اے راہ پیا تے اے زمین پئی تے چھٹی کرو۔ تو میں تو اپنے بیٹے سے گزارا نہیں کروں گا، اس کو فارغ کر دوں گا، تو وہ تو نوکر تو بڑے دور کی بات ہے، وہ اللہ ہے جس کی رحمت اس نے خود رحمتی وسعت کل شیء، کہتا میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ تو توبہ کرتا رہے گا ندامت کے ساتھ، دل کے ساتھ، پھر نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یا ماحول کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچھ کرنا پڑ جاتا ہے، ہو جاتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے۔ اس کا معاملہ بہت آسان ہے۔ اور جو توبہ پہ پکا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، میرے بندے وہ ہیں جو شرک نہیں کرتے، ولا یقتلون نفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور جو کسی کو قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، جو زنا نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو یہ کام کرتا کرتا مر گیا اس کو بہت بڑا اس کا تاوان بھگتنا پڑے گا۔ یضاعف له العذاب ویخلد فیہ مہانا، فیہا ہے، ہاں یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، کہ اگر یہ کام کرتا ہوا ایک آدمی مر جاتا ہے، جیسے قبائلی دشمنیوں میں مارے جا رہے ہیں، اور ان میں قاتل 100 آدمیوں کا قاتل ہے، اپنی موت مر جاتا ہے، تو کہا اس کی تو خیر نہیں ہے۔ لیکن 100 کا قاتل توبہ کر لے، زنا کرنے والا توبہ کر لے، کفر کرنے والا توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ پھر میں کیا کرتا ہوں کہ اس نے جو توبہ پکی کر لیتا ہے، پکی، تو میں کیا کرتا ہوں اس نے زندگی میں جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ مٹا کے نیکیاں لکھ دیتا ہوں، ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہوں۔ ایک دفعہ نعیم بٹ صاحب میرے بڑے پیارے بھائی ہیں، دوست ہیں، کہنے لگے مولانا صاحب میری نیکیاں آپ سے زیادہ ہیں۔ میں نے کہا جی میں تو کوئی دعویٰ نہیں کیتا بھائی میریاں زیادہ، کہا نہیں میں لاجک دیتا ہوں، کہا ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ جس کی حد کوئی نہیں، شوبز کی دنیا میں تھے وہ، تو اب میں نے کر لیے پکی توبہ، تو آپ کی نیکیاں اتنے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، وہ سارے لکھے گئے نیکیوں میں، تو میری نیکیاں آپ سے بڑھ گئی۔ میں نے کہا بڑی زبردست آپ نے لاجک دی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اللہ پاک جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو توبہ پر اللہ تبارک و تعالی ہر شے معاف کر دیتا۔ یہ مہینہ مغفرت کا ہے، بخشش کا، یہ مطلب نہیں کہ بھائی
ڈنڈے بھی مارتے رہو اور اللہ بخشش کر دے گا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے. اللہ کی رحمت کسی شے کی حقوق العباد معاف کر دے, حقوق اللہ معاف کر دے. اللہ کو کسی چیز کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے, لیکن اس کا قانون ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. میری رحمت ان لوگوں کے قریب ہے جو عمل کو خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں اس کی بارگاہ. تو ایک صحابی جنہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی نے مکہ فتح کیا تو ان کے قتل کا حکم دے دیا کہ جہاں ملے قتل کر دو. تو وہ بھاگ گئے طائف. ان کو کسی نے کہا جو آ کے کلمہ پڑھ لینا اس کو معاف کر دیتے, اور جو آ کے معافی مانگے اس کو معاف کر دیتے. تو کہنے لگے میں نے منہ چھپایا اور چپ کے راستوں سے مدینے پہنچا. اللہ کے نبی مسجد میں ایسے اپنے دھیان میں بیٹھے تھے. میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. تب ایسے ہوئے تو ان کا چہرے سے کپڑا ہٹایا. تو کہنے لگا مجھے امن چاہیے, میں امن کا طلبگار ہوں. تو آپ نے فرمایا اواشیون انتا, تو وحشی ہے؟ کہا جی ہاں. کہا میرا دل تو تھا کہ تم مجھ سے امن طلب نہ کرتا اور میں تیری گردن اڑا دیتا, لیکن میرا رب کہتا ہے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اگر کوئی آ کر مشرک آپ سے پناہ چاہتا ہے تو اس کو آپ پناہ دیں. تو تجھے پناہ ہے, کچھ نہیں, بول بیٹھ. تو کہنے لگا میرے کچھ سوال ہیں. آپ نے کہا کیا؟ پھر کہنے لگا مجھے امن تو ہے نا, مجھے کہیں گے تو کچھ نہیں. آپ نے کہا نہیں کچھ نہیں کہتا. آپ کا رب کہتا ہے جو شرک کرے, قتل کرے, زنا کرے وہ جہنم میں جائے گا, جو میں نے ابھی آیت پڑھی. تو میں نے تو یہ سارے کیے ہوئے ہیں, تو کیا میرے لیے گنجائش ہے؟ آپ نے کہا اللہ کہہ رہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو توبہ کر لے, جو ایمان لے آئے, جو اچھا عمل کرے تو اللہ معاف کر دے گا. وہ کہنے لگا ایمان بھی لاؤں, توبہ بھی کروں, اچھا عمل بھی کروں, یہ تو بڑی سخت شرطیں ہیں, کوئی اور آسان اس سے راستہ ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میں شرک معاف نہیں کروں گا, باقی جس کو چاہوں معاف کر دوں. تو اس پر کہنے لگا وحشی آپ مجھے قتل تو نہیں کریں گے نا, مجھے امن تو ہے نا؟ آپ نے کہا ہاں ہے. کہا اچھا اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا, باقی جس سے چاہوں معاف کروں, اگر مجھے معاف نہ کیا تو مجھے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو پھر آپ نے تیسری آیت اس کے سامنے پیش کی. کیا میرے نبی کا ظرف ہے, چچا کے قاتل سے کیسی بات کر رہے ہیں, اور ایسی بے دردی سے قتل کیا گیا, ناک کاٹ لیا گیا, کان کاٹ لیے گئے, پیٹ چیر دیا گیا, کلیجہ ہندا نے چبا لیا اور سارا آنتیں نکال کے باہر پھینک دیں, اور آپ ان کی میت پر اتنا روئے تھے کہ آپ کی ہچکیاں لگ گئیں. تو اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ آپ روئیں نہیں, ہم نے حمزہ کو عرشوں پہ لکھ دیا ہے, حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی, حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں, ہم نے عرش پہ لکھوا دیا ہے. تو کہنے لگا اگر مجھے معاف نہ کیا تو پھر مجھے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو پھر آپ نے تیسری آیت اس کے سامنے پیش کی, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے نافرمان بندو, کتنا پیار سے بلایا نافرمانوں کو, اور میرے کہا. میرے اب آدمی سگی اولاد کو کہتا تو میرے چنے جمع ہیں, جب وہ نافرمان ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کافروں سے کہہ رہا ہے, نافرمانوں سے کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا, تم گھبراؤ نہیں, تم توبہ کرو, میں سارے معاف کر دوں. کہنے لگا ہاں اے گل ٹھیک. پھر اس نے کلمہ پڑھا. تو اللہ کے نبی نے پھر فرمایا اچھا یہ تو بتا یار, میرا چچا تو شیر تھا, تو نے کیسے قتل کر دیا؟
پھر اس نے ساری کہانی سنائی کہ مجھے مطعم بن عدی نے کہا تھا، ان کا غلام تھے یہ، کہ تو محمد کو یا علی کو یا حمزہ کو علیہم الصلاۃ والسلام کسی ایک کو قتل کر دے تجھے آزاد کر دوں گا۔ تو حمزہ پر تو میں سوتے میں بھی وار نہیں کر سکتا تھا، اس سے میرے اوپر اتنا خوف تھا، اور آپ کے گرد جانا ویسے ہی مجھے پتہ تھا محال ہے، چاروں طرف پیرا ہے۔ میں تو علی کو قتل کرنے نکلا تھا، لیکن جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس کی نظر ایسے چاروں طرف گھوم رہی تھی، اور میں نے چھپ کے وار کرنا ہوتا ہے، تو میں چھپ نہیں پا رہا تھا، میں اس کی نظروں میں آ رہا تھا، چونکہ جیسے اس کی تلوار چل رہی تھی ویسی اس کی نظر بھی چل رہی تھی۔ تو پھر اس کو چھوڑ کے میں حمزہ کی طرف گیا، تو وہ اندھا دھند، دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی، وہ دائیں بائیں نہیں دیکھ رہے تھے، بس آگے جو آ رہا تھا گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ تو اس کے راستے میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا۔ جب وہ میری زد میں آئے تو میں نے برچھا پھینکا، تو ان کے لگا، تو انہوں نے مجھے ایسے دیکھا تو مجھے لگا میری جان نکل جائے گی۔ میں بھاگا وہاں سے ڈر کے مارے، حالانکہ مجھے پتہ تھا میرا برچھا وار کام کر گیا ہے۔ تو پیچھے آوازیں، ابا ہمارا، ابا ہمارا۔ تو مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے اندر جو ہے عورت کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن عورت نے جو ہے اپنے اس مقام اور مرتبے کو اس معاشرے کے اندر جو ہے کھو دیا ہے۔ اسلام نے ان کا بڑا احترام کیا، ان کو بڑا جو ہے بڑی عزت دی ہے۔ اگر عورت ماں ہے پھر بھی جو ہے وہ عظیم مرتبے والی ہے، اگر بیٹی ہے پھر بھی عظیم مرتبے والی ہے، اگر بیوی ہے پھر بھی عظیم مرتبے والی ہے۔ اگر عورت جو ہے انسان کی بہن ہے پھر بھی مقام مرتبے والی ہے۔ یہ مقام جو ہے کسی اور نے نہیں، اسلام نے عطا فرمایا۔ اسلام سے پہلے عورت کا کوئی جو ہے مقام اور مرتبہ نہ تھا۔ عورت کو ایک ٹشو پیپر کی طرح جو ہے استعمال کر کے پھینکنے والی چیز سمجھا جاتا تھا۔ عیسائی اور یہودی جو ہے عورت کے ان ایام کے اندر جو ہے حیض اور نفاس کے ایام میں عورت سے بالکل اختلاط نہیں کرتے تھے، ان کے ہاتھ کا کھانا نہ کھاتے تھے، اس کے ہاتھ کا پانی نہیں پیتے تھے، حتیٰ کہ کسی ایسی جگہ میں ان کو جو ہے ڈال دیتے تھے جب تک کہ اس کے جو ہے ان ایام کو ختم نہ ہو جائے۔ لیکن اسلام کے اندر جو ہے اس طرح نہیں، اسلام نے بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ میں آپ بھائیوں کو ایک بچی کا واقعہ بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر جو ہے دردناک واقعہ سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں زمانہ کفر کے اندر جو ہے اس طرح جو ہے بگڑا ہوا تھا کہ مجھے جو ہے میری شادی ہوئی اور میں جو ہے تجارت کے لیے گھر سے کسی دوسرے ملک چلا گیا، اپنی بیوی کو وصیت کی کہ اگر جو ہے بیٹا پیدا ہو جائے تو اسے اپنے پاس رکھنا، اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کو قتل کر دینا۔ لہذا جو ہے ولادت کا وقت قریب آیا تو بیٹی پیدا ہوئی، اور میں چونکہ کافی عرصے کے بعد آیا تو اس جو ہے میری بیوی نے اس بچی کو بڑی کی، 7-8 سال کی جو ہے ہو گئی۔ اس وقت میں واپسی آیا تو وہ بڑی مجھ سے محبت کرتی تھی، حالانکہ میں جو ہے کام کاج کے اندر جو ہے تھک کر آتا تھا، وہ میرے گلے لگ جاتی تھی، مجھ سے محبت کرتی تھی۔ اور میری بیوی نے کہا کہ یہ میری بہن کی بیٹی ہے، تو اس سے مجھے بہت زیادہ جو ہے میں مانوس ہوا، محبت کرنے لگا۔ تو ایک دن جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، تو مجھے جو ہے ایسا غصہ آیا، ابو جہل کو جا کر بتایا۔ ابو جہل نے کہا کہ ابھی اسی وقت جو ہے اس کو دفن کر دے۔ میں نے اس کے کہنے کو مانا اور اس بیٹی کو لے کر جو ہے میں جنگل کی طرف چلا گیا،
میری بیوی نے پوچھا کہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں جو ہے ان کو گھمانے کے لیے اپنے ماموں کے یہاں لے کر جا رہا ہوں۔ لیکن جب جو ہے میں ان کو دفنانے کے لیے کھڈا کھودنے لگا تو اس نے جو ہے اپنے دوپٹے سے میرے پسینے کو صاف کیا، مجھے جو ہے مدد کرتی رہی، مٹی ہٹاتی رہی، حالانکہ جب میں نے اسے اس مٹی کے اندر، گڑھے کے اندر ڈال دیا، مٹی ڈالنے لگا تو وہ رونے لگی، کہا کہ بابا جان مجھے چھوڑ دو، میں اس جنگل کے اندر رہوں گی، تمہارے گھر واپسی لوٹ کر نہیں آؤں گی، اور میں جو ہے قسم کھاتی ہوں کہ تمہارے گھر نہیں آؤں گی، مجھے چھوڑ دو، زندہ مجھے جو ہے دفن نہ کرو۔ لیکن وہ شخص کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ترس نہ آیا، میں نے اسے جو ہے دفن کر دیا۔ جب یہ میں واقعہ جو ہے بتا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے کہ یہ کیسا تم نے ظلم کیا۔ اور وہ شخص کہتا ہے کہ جب سے میں نے یہ فعل کیا ہے، اس کے بعد سے جو ہے میں گھر کے اندر آیا ہوں، میں ہر روز خواب دیتا ہوں، وہ بچی آ کر جو ہے میرا گریبان پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا قیامت کے دن حساب ہوگا، اس وقت میں تمہارے گریبان کو پکڑ کر جو ہے اس کا حساب لوں گی۔ اللہ کے رسول میں آپ کے پاس آیا ہوں، لہذا مجھے جو ہے نجات دلائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے دین اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، کلمہ پڑھیں تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ میرے بھائیوں، اتنا جو ہے ظلم بھرا واقعہ، ایک بچی کے ساتھ جو ہے اتنا ظلم کرنا، یہ ان لوگوں کی جو ہے، ان لوگوں کا جو ہے ایک نظریہ بن چکا تھا، عورت کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، لیکن اسلام نے انہیں بڑی عزت دی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی جو ہے عورتیں امہات المومنین گھروں کے اندر بیٹھا کرتی تھی تو وہ سین کے اندر جو ہے دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھا کرتی تھی تاکہ کوئی دروازے کے اندر دیکھے نہیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے عورتیں اپنا چہرہ دکھاتی ہیں، اپنا جو ہے حسن دکھاتی ہے، اور آج کل تو ایسے ایسے جو ہے برقعے آ گئے وہ پہنتی ہے تاکہ چلنے والا جو ہے شخص اسے غور سے دیکھے، یا ایسی خوشبوئیں جو ہے لگاتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے مائل ہو، انسان کا دل جو اس کی طرف مائل ہو، گناہ کا سبب بنتی ہے۔ اور جو ہے علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہے عورت کو تو اپنے پاؤں جو رکھے ہیں ان کو بھی ایسی چپل نہیں پہنی چاہیے کہ وہ جو ہے پاؤں دیکھ کر کوئی اس کے جو ہے پاؤں کے اوپر چل کر اس کی طرف جو ہے مائل نہ ہو جائے۔ اپنے کلام کے اندر جو ہے ہمیشہ سختی برتاؤ کرے تاکہ کسی کو جرت نہ ہو۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے عورتیں اپنا حسن دکھا کر جو ہے اپنی عزت کو برباد کر دیں۔ پہلے زمانے کے اندر جو ہے انسان، مرد شخص جو ہے وہ اپنی سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، عورت کتنی بھی ناکارہ ہو، گھر کے اندر کام نہ کرے، جھاڑو صحیح نہ لگائے، کھانا اچھا نہ پکائے، ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، لیکن انسان مرد جو ہے وہ اس کی عزت برباد کرنے کے اوپر جو ہے اگر کہا جائے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیو دوستو اور میری بہنوں، سننے والے میرے بہنوں، یہ جو ہے چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ مرد کے جس چیز کو جو ہے برداشت نہیں کرتا ہے، ہم اس چیز کو جو ہے کیسے جو ہے ظاہر کر سکتے ہیں کہ ہم گناہوں کی طرف جو ہے لوگوں کو دعوت دیں۔ جو عورتیں اپنا حسن دکھا کر گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں، ان عورتوں سے جو ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے خوف کریں، خوف خدا پیدا کریں، اور جو اپنا حسن اور اپنا جو ہے حسن صرف مرد کو دکھائیں، اپنے شوہر کو دکھائیں جس کے لیے دکھانے کا حکم ہے، اور اپنے آنکھوں میں جو ہے چہرے میں آنکھوں میں شرمندگی پیدا کریں۔ اس شرم اور حیا کی وجہ سے عورتیں اپنی
عزت کی حفاظت کرتے ہیں، عورتیں اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، عورتیں اپنی جو ہے سب سے زیادہ مرد جو ہے وہ اس کا جہاد دین اسلام کی خدمت کرنا اور جہاد کرنا ہے، دین کی خدمات کرنا ہے۔ لیکن عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر جو ہے اپنی عزت کی حفاظت کرے، یہ ان کا جہاد ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، ہمیں ان باتوں کے اوپر جو ہے عمل کر کے اپنی ماؤں بہنوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام کی خدمت میں دین نے تمہیں بڑا مقام اور مرتبہ دیا، اس مقام اور مرتبہ کو پہچانیں اور جو ہے دین کی خدمت کریں۔ صحابیات نے اور امہات المومنین نے دین اسلام کی خدمت کی ہے، تو آپ لوگ بھی جو ہے دین اسلام کی خدمت میں جذبہ رکھیں، لیکن جو ہے اپنی عصمت، اپنی عزت کو پامال نہ کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا عمل کرنے تو